جس کو ہم نے خون جگر دے کر پچھلے 50 سال نوجوان کیا ہے۔ ہم نے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہم سے مراد ہمارے وہ عقل کل جنہوں نے اس ملک کو چلایا ہے، انہوں نے اس معاشرے کی ایک خاص قسم کی بنیاد رکھی، اور اس میں کیا رکھا؟ انہوں نے کہا جو نظر آئے اس کو گھسن مارو، اس کو دبا دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اس کی شکل ہم نے طالبان کی بھی شکل میں دیکھی، اور ہم نے عدم برداشت میں دیکھی۔ یہ معاشرے کے ہر طبقے میں، ہر ایریا میں، ہر سڑک، ہر کونے خدرے میں یہی رواج ہم نے پچھلے 50 سال سے دیا۔ تو میری تو خیر ایج جو ہے وہ 50 میں ہو گئی، تو میری تو زندگی کے اندر پاکستان میں یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے بنائی گئی۔ اب میں اس کا ذکر اس وقت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گوادر تشریف لے گئے، تو گوادر میں وہ کہتے ہیں نا گسن مکی ہو جانا، وہاں پر کچھ لوگ جن کو بڑے چاہوں سے وہاں پر لے جائے گئے کہ یہ ہماری پروجیکشن کریں گے، جیسے ہم نے نواز شریف کو لائے نا کہ یہ ہماری پروجیکشن کرے گا، ایک بہت اچھا امیج دے گا، تو آج کل آپ کو امیج دے رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح کے صحافی جو ہے وہ ہمارے نئے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کو لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کریں گے۔ وہاں پر ایک ٹیلی ویژن کے اینکر نے دوسرے یوٹیوبر کو گسن مکی ہو گئی، اور مار پیٹ کر انہوں نے وہ نقشہ پیش کیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں جس کی بنیاد ہمارے بہت عزیز، ہر دل عزیز، جس پر اظہر لودھی صاحب نے ٹیلی ویژن میں کہا تھا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنے جنازے کو دیکھتے اور ان کو پتہ چلتا کہ وہ کتنے مقبول ہیں، انہوں نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی۔ اب وہ بنیاد تناور درخت کی شکل میں موجود ہے، جس کو ہم آج کل افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر امریکنز جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں، اور اب ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کل آنے والے وقت پر ہمارے سر پر کون سی افتادان پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں جن کو آپ بغیر سوچے سمجھے بو دیتے ہیں، یعنی کاشت کر دیتے ہیں، وہ فصل بن کے تیار ہو جاتی ہے، پھر اس فصل کو کاٹے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایک چیز جو بنیادی طور پر اس معاشرے سے ختم کی، وہ برداشت کو ختم کر دیا۔ دوسری تو ہم نے جو ہے وہ کلاشن کو بھی افغان کی وجہ سے انٹروڈیوس کروائی، ڈرگز بھی انٹروڈیوس کروائیں، اور منی تو ہمارے 1985 کے غیر جماعتی الیکشن نے ایسے آ کے اس ملک کے نظام میں انٹروڈیوس کروایا کہ اللہ بنا۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کل اس پر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ وہاں پر کتنی سیریسنس تھی، کتنے اس پر جو ہے وہ ہم لوگ فارمل تھے، اور کتنا ہم چائنیز کو اور دوسری دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کتنے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورم پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ نہ تو ڈریسز صحیح تھے، نہ بیٹھنے کے انداز صحیح تھے، نہ وہاں پر سننے کا جو انداز تھا وہ درست تھا، اور نہ ہی لوگوں کی پارٹیسپیشن ایسی تھی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا کوئی فورم ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو کہ پوری دنیا کے اوپر ہم بتانا اور دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ سٹیپ ان سی پیک جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہم نے کیا۔ تو وہ چلے، ان کی گسن مکی کے بعد وزیر اعظم صاحب تشریف لے آئے۔ اب وزیر اعظم صاحب آسٹیریٹی مہم پر چل پڑے کہ ہم نجی ملاقاتوں میں پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ آج کی، یعنی آج کے دن کی یہ خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب لگتا ہے کہ اب الیکشن موڈ کو سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور الیکشن جلد یعنی بہت قریب ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے ایکشن سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بغیر پروٹوکول کے جائیں گے تو ہم بڑے لوگوں میں سے بتائیں گے کہ جی ہم جیسے تو کوئی نہیں۔ شہباز شریف جس کو یہ شعبدہ باز کہتے تھے، اس سے بڑے عمران خان شعبدہ باز نکلے، یعنی شہباز شریف تو تھے ہی تھے نا، ان پہ تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ بناتے ہی جو ہے نا وہ موٹر وے تھے اور اوور ہیڈ بریجز بنا کے لوگوں کہتے تھے واہ واہ دیکھو ہم نے کیا کیا، اندر سے ملک کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر۔ تو ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل فرما رہے ہیں، ملک جو ہے وہ پچھلی حکومتیں ادھر کھڈے میں پھینک گئی تھی، اب بڑی مشکل سے میں نے نکالا۔ تو اب یہ 6 مہینے اس طرح کا راگل پاتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھیں جی اب تو میں الیکشن میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھے ووٹ دیں، اور پھر اگلے 5 سال میں پاکستان کو وہاں لے جائیں گے جہاں اس کو
پچھلی عدم برداشت والے لے گئے تھے۔ پاکستانیوں کو یہ سوچنے کا عمل ہے، اور جب تک پورے پاکستان کی قوم نہیں سوچے گی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صبح سے اٹھتے ہیں، اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنا کاروبار کھولتے ہیں اور شکار کی تلاش میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی شکار ملتا رہے، ہم اس کو لوٹتے رہیں۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کی تباہی کو کریں گے، اور جب ملک کی تباہی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا ہے۔ آج کل بغداد میں دھماکے ہوتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ افغانستان میں پچھلے 40 سال سے کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں کے لوگ جس وقت ان کے جاگنے کا وقت تھا وہ سو رہے تھے۔ تو ہم بھی کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے گانا مارکیٹ میں آ گیا تھا، یا 15 سال پہلے، کہ پاکستانیوں کو مت جگائیں، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ تو اب تو پاکستانیوں کو اٹھ جانا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ شاید اسی شک و شبے میں ہے کہ شاید ایک دن جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی من و سلوہ نازل ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ چین کی بانسری بجانے لگیں گے۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی کسی جگہ نہیں ہوا۔ قوموں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو ایفرٹ کرنے کے لیے نواز شریف کو دوبارہ سے پروجیکٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مریم کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی جو ہے نا کوئی مسیحا ہو جائے گی۔ وہ کیسے مسیحا ہو سکتی ہے؟ پریکٹیکلی وہ تو کہہ رہی تھی کہ میری تو برطانیہ کا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو پریکٹیکلی ان کی تو جائیداد کی جو ہے نا وہ بیچ میں سے کان نکل آئی، جس میں جو ہے نا وہ روز 2 ٹرک جو ہے نا وہ جائیدادوں کے نکلتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا بھی یہی عالم ہے، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں جو لندن میں بیٹھے ہیں، ہم ان کے لیے مطلب کوئی برے الفاظ تو نہیں یوز کر سکتے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کو اس دہانے پر لے گئے جہاں پر پاکستان کی تباہی جو ہے وہ سامنے دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سب کے لیے ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا۔ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے، بہت ساری کے اوپر ایسے کہ جس میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کبھی ایک چیز پر کرتے ہیں، جیسے آج وہ مریم وہاں پہ گئی اسلام آباد میں اپنی کیس کی سماعت کے دوران، حالانکہ عدالت نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ بھی نہ آیا کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے نا سچویشن خراب ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ پولیٹیکل وہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنا ایک جو ہے نا جتھا لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں سارے جتھے والے، ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ڈیسنٹ طریقے سے کام کریں، سب جتھا بردار ہیں۔ گوادر میں انہوں نے مارا کٹا، وہ بھی جتھا بردار ہو گئے۔ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی جتھا بردار ہیں، اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی شعبہ باز اور جتھے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نکلتے ہیں تو جب کنٹینر پر تھے تو روز کہتے تھے جناب فلاں کو، یعنی اس کا نام لے کے اس کو کہتے تھے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مطلب یہ کون سی ڈیسنسی اور کون سا کام ہے؟ اس لیے تمام پاکستانیوں کو سوچنے کا یہ کام ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں اور ان سے یہ التجا کریں کہ پلیز ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور کچھ بہتری آنی چاہیے، جس پر ہم کلیکٹیولی کام کریں گے تو ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ جس میں بہت ڈرامائی اور انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔